اور چوتھا وہ جماعت ہے وہ اس سے بھی مختصر، وہ یہ بتاتا ہے کہاں حرکت میں لانا، کہاں حرکت میں نہیں لانا، کہاں ہر جگہ دال کو چمچہ ہلائے گا تو لا حول ولا قوہ، ہلانے کی جگہ تھلانا سو، بریانی میں دال کو تمہیں کبکیر ہلائے گیدا ہو جائے گا، پھر کھچڑا کھانا تو سبھی کیا کھانا، بریانی کے ہلانے کا انداز بڑے اسٹائل سے، یہ اٹھانا ہلو پھرانا، یہ اٹھانا ہلو، ارے دیکھو نہیں دیکھے نہیں دیکھے، میں خالی جزاک اللہ بولو دسترخوان کو بیٹھنے کی چاہتے تھی، دسترخوان بچھاتے ہی الحمدللہ جزاک اللہ، کام چور نوالا حاضر، کام چور نوالا حاضر، جتنے کام چور ہوتی فستے آؤ بھائی تو فستے روز بیٹھ کر رہتی، خدمت والے بیچارے وہ خدمت نہ کرنے کے ابھی بھی خدمت کر رہتی، خدمت والے آخر میں کھاتے ہیں، عام طور پر دیکھ لو، اور یہ پورے چھتری آقا بڑھ جاتی فستے جزاک اللہ جو انہوں دے تم نہ بلائے تم نہ کام کرے، سجیاں کام کر لے بیٹی ہوں ذمہ دارہ ہو سو، جیسے ارے بھائی اس وقت سب سے زیادہ انہی کو ذمہ داری دی گئی ہے دسترخوان پر بیٹھنے کی، وہ بھی ہونا چاہیے، ارے بھائی وہ بیچارے نہیں رہیں گے دسترخوان سوکھا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کام کے لیے قبول فرمائے۔ میں ہمیشہ ایک لطیفہ سنایا کرتا، بعض لوگ خالی جزاک اللہ کو حاضری دینے کی پرانی عادت دعوتاں میں کیا ہوا، بعد ایک بار ڈرسا بھائی میں کو بھی پوچھے کو تو بولنا میں آ کر روشو والا، انہوں کو بھی پوچھے کو تو بولنا میں آ کر عرس والے، ذرا وقار سے رہنا، اس لیے کہ لوگ نہیں پوچھیں گے عرس والے کون، نوشو والے کو معلوم نہیں، نوشو والے کون، دعوت ہو رہی تھی لوگ گھس گئے، میں کون بھائی میں عرس والے عرس والے بھی ہمیں، پھر کون بھی نوشو والے جو ادھر ادھر آ گئے، چہلم کی دعوت چلنے کو تو کھان پیارا سا تو ویسے میں عرض کر رہا ہوں دعوت اجتماع کے موقع پر ایک بڑا مجمع جو کھانے کو آتے ہو وہ خوب کھلایا کرو، اس نیت سے کھلاؤ یا اللہ ہر لقمے میں تو اس کے اندر فکر کو اتار دے، چائے پلا پلا کر، کھانا کھلا کھلا کر، پانی پلا پلا کر، خدمت کرا کرا کر، ایسا اتارنا ایسا اتارنا ایسا اتارنا کہ ہمارا کھانا اندر جا کر ہنگامہ کر دے، کس اعتبار سے، فکروں کے اعتبار سے، جیسے کہ حضرت امام شافعی کا کھانا امام احمد بن حنبل کھا کر اتنا کھائے اتنا کھائے اتنا کھائے، حضرت سوئے، اٹھے، اٹھ کر فجر کی نماز کو چل گئے، فجر کی نماز پڑھ کر واپس آ گئے، واپس آ کر واپس ہو گئے، تو حضرت امام شافعی کی بیٹی حضرت فاطمہ انہوں نے حضرت شافعی سے پوچھا آپ کہہ رہے تھے بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں، آپ کے شاگرد بہت اللہ والے ہیں، کیسے اللہ والے ہیں، کھانا رکھی تو پورا کھانا کھا لیے، اللہ والے کو قلت الطعام قلت الکلام قلت الاختلاط مع العوام، وہ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم ملتے ہیں، یہ اللہ والوں کی علامت ہم نے سنی، اور یہ اتنا کھا لیے۔ دوسری بات تعجب کی بات یہ پوری رات سوئے، وضو کے لیے میں پانی رکھی تھی، بغیر وضو کے فجر پڑھنے چلے گئے، کیسے اللہ والے ہونا۔ حضرت امام شافعی نے ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا بتاؤ بھائی کیا بات ہے، میری بیٹی پوچھ رہی، کہنے لگے حضرت میں نے کھانے میں اتنا نور دیکھا، اتنا نور دیکھا، اتنا نور دیکھا۔ اس سے حضرت فاطمہ بھی کوئی معمولی بندی نہیں تھی، وہ سوتی تھی، زمین ان سے مخاطب ہو کر یہ کہتی تھی ارے شافعی کی بیٹی آج تو اوپر سو رہی ہے، کل کا دن تو اوپر سوئے گی یا میرے پاس آ کر سوئے گی تجھے کیا پتا، تو سو رہی ہے۔ یہ آواز کان میں پڑنی فوراً اٹھ کر پھر تہجد میں کھڑے ہو گئے،
پھر نیند آتی، پھر سوتی، پھر یہی آواز کان میں گنگنا. وہ بندی تو ایسی بندی تھی، اور اس کا کھانا بنایا ہوا کیسا کھانا ہوگا؟ ارے نورانی کھانا ہوگا کہ نہیں؟ اب وہ کھانا جو جب نور دیکھا تو میں نے کھایا. کہا حضرت یہ جو کھانا میں نے یہ سوچ کر کھایا کوئی بھی نور کا حصہ نہ چھوڑو، سب کھا کر جب میں سویا تو ایک ایک حدیث سے ایسے مسائل مستنبط ہونے لگے، نکلنے لگے. ایک مسئلہ، دو مسئلہ، تین مسئلہ، میں غور کرتا جا رہا. ایک ایک حدیث میں مسائل نکلتے جا رہے. پوری رات 400 مسائل میں نے نکالی. کتنے مسائل؟ 400 مسائل. اب 400 مسائل نکال کر دیکھا کہ ابھی وقت تو ہو گیا، چلو بھی نماز پڑھنے کے لیے ہم نکل گئے. ہمارا تو وضو ٹوٹا ہی نہیں. سوئے تو نا نمبر وہ ٹوٹنے کے لیے وضو سوئے ہی نہیں. تو اس طرح ہمارے کھانے میں اتنا ساتھیوں کو ہم لوگ پیار و محبت سے کھلانا بھی اور کہو انشاءاللہ پلانا بھی. تو نیت میں جو کہہ رہا تھا کہ کہاں پر کیا کام کرنا، یہ چوتھی جماعت ہوتی ہے. تو 4 طبقات میں اللہ نے ہم لوگوں کو تقسیم کیا. تو ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہمارا جو اجتماع میں میری محنت کیا لگی، سنگل لگی، ڈبل لگی، یا تیسرے طبقے میں لگی، یا چوتھے طبقے میں لگی. یہ 4 میں سے ہم کون سی جماعت میں ہیں؟